بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو، ایک دفعہ پھر ہم ایک نئے کلپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے سید الشہداء ام الرسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حضرت حمزہ نے حضرت ثویبہ کا دودھ پیا تھا، اس حوالے سے دونوں رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اس حوالے سے میرے آقا کے وہ چچا بھی لگتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب جو ہے ابو عمارہ بھی ہے، اور سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چچا جو ہیں حضرت حمزہ، ان کو جو ہے تیر اندازی شکار کا بڑا شوق تھا۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار آپ کے دشمن بن گئے۔ اسی دوران ایک دن حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ ایک عورت نے آپ کو رستے میں روک کر کہا کہ حمزہ، کاش اگر تم تھوڑا جلدی آ جاتے تو تجھے پتہ چلتا کہ تیرے آج بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج ابو جہل نے ان کو برا بلا بھی کہا ہے، اور ان کی جو ہے ایسے کلمات نازیبا ان کی شخصیت کے بارے میں کہے ہیں، اور وہ بے بسی کے عالم میں واپس گھر چلے گئے۔ تو حضرت حمزہ جو ہے ان کو جو ہے بہت غصہ آیا، اور ان کی عادت تھی کہ وہ جا کر پہلے جہاں پر کفار مکہ جو ہے ان کی پنچایت ہوا کرتی تھی وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے، سردار تھے۔ لیکن اس دن آپ نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ اسی غصے میں جو ہے آپ فوراً وہاں پر گئے جہاں پر کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی کمان جا کر جو ہے ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر جو ہے پھوٹ گیا اور لہو نکلنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے جو حمایتی تھے وہ اس کی مدد کے لیے آئے، لیکن ابو جہل نے ان کو روک دیا، کہا کہ چھوڑ دو، کیونکہ میں نے حضرت حمزہ کے بھتیجے کو آج برا بلا کہا ہے، اسی وجہ سے جو آج ہم مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ میں آج اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا، اور میرا بھتیجا بالکل سچ کہتا ہے، وہ اس کا دین بالکل سچا ہے، اور اس پر میں ایمان لاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مجھے کون اس سے روکتا ہے۔ تو حضرت حمزہ اسی دوران اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے، اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب تھا، چچا مجھے اس طرح کی چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو خوشی کیسے ہوگی؟ کہا کہ مجھے خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں مسلمان ہوں، اور میں آپ کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کو خدا مانتا ہوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ پر ساتھ دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ ہی کی معیت میں جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اس دن ان دونوں سپہ سالار جو دونوں تھے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق، وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور اس دوران مسلمانوں نے وہ پہلا دن تھا جب خانہ کعبہ کے اندر جو آ کر حرم مکہ میں نماز ادا کی۔ تو پھر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہاں پر میرے آقا نے ان کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا، اور پھر آپ جہاں کہیں بھی جنگ کے لیے جاتے تھے تو حضرت زید بن حارثہ کو وصیت کر کے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شجاع، دلیر، بہادر تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے جنگ بدر سے پہلے ایک جو سریہ جس کو سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، اس میں 60 افراد کے ساتھ آپ نے جو ہے دشمن کی طرف آپ نے رخ کیا، لیکن اس میں جنگ نہیں ہوئی اور جو ہے لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ اور جنگ بدر کے اندر آپ نے سر پر ایک ایسی ٹوپی پہنی تھی جس کے اندر شتر مرکب پر لگا ہوا تھا، اور اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے واصل جہنم کیا، جن میں
جو ہے بڑے بڑے سردار جو تھے، عتبہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا، شیبہ حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا، اور ولید جو تھا وہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اس کو مل کر مارا۔ جب وہ حضرت ان سے جب نہ وہ واصل جہنم ہوا تو ان دونوں نے مل کر اس کو مارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری کے ساتھ اس طرح لڑے کہ آپ نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے اس دن قتل کیا، اور پھر جو ہے کفار مکہ جو ہے آپ کے بڑے سخت دشمن بن گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے رشتہ داروں کو انہوں نے مار دیا، تو ان میں حضرت جبیر بن مطعم ایک ایسے شخص تھا جس کے چچا جو ہے طعیمہ بن عدی، ان کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا جنگ بدر کے اندر۔ تو انہوں نے ایک غلام کو تیار کیا جس کا نام تھا وحشی بن حرب۔ ان کو کہا کہ اگر میں تجھے بہت زیادہ مال دوں گا اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے۔ تو جب جنگ احد کا موقع آیا 15 شوال 3 ہجری کو، تو وہ وحشی بن حرب جو ہے وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، حضرت حمزہ کی طاق میں تھا کہ حضرت حمزہ ان کے قریب ہوں اور وہ وار کر کے آپ کو شہید کر دے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے والے دن بھی آپ بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ آپ نے 30 کفار کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر آپ ایک دفعہ وحشی بن حرب کے قریب سے گزرے کہ اس نے اپنا جو ہے وار جو ہربا تھا اس کے ہاتھ میں ایک جنگی آلہ تھا، اس نے وہ گھما کر حضرت حمزہ کی طرف پھینکا، جو آپ کے جو ہے پیٹ کے نیچے سے آر پار ہو گیا، جس سے حضرت حمزہ اس کی طرف بڑھے لڑنے کے لیے، لیکن آپ جو ہے آپ کے جسم سے خون اتنا بہا کہ آپ نیچے گر گئے اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفار نے مسئلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے ناک کان کو کاٹ ڈالا، اور پھر جو ہندا تھی ابو سفیان کی بیوی، اس نے آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبا چبا کر پھینک دیا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کو دیکھا تو آپ بے اختیار ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے چچا، آپ تو ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے، آپ ہمیشہ خیر کے کاموں میں پیش ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ میں حضرت حمزہ کے بدلے 70 کفار کا مسئلہ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام اس کام سے رک گئے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کو احد کے میدان کے اندر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے بعد ہر ایک شخص کو لایا جاتا اور اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی اور حضرت حمزہ کی بھی ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاتی، یہاں تک کہ روایات میں 70 دفعہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور جو حضرت صفیہ آپ کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی، وہ حضرت حمزہ کے لیے اس نے 2 چادریں پیش کیں کہ میرے بھائی کو اس کے اندر کفن دیا جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس دن کپڑا کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک چادر پر انحصار کیا، یہاں تک کہ اس چادر سے جب آپ کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر جو ہے گھاس ڈال دی جائے، اور حضرت حمزہ کو جو احد کا میدان تھا وہاں پر سپرد خاک کیا گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام ہر جمعہ کا جو ہے وہاں پر ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو ان شہداء کو سلام کہے گا وہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے چچا بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔